عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے جتنے احکامات، جتنی عبادتیں امت پر فرض فرمائی ہیں، وہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ نے ارضی بنائے ہیں، یعنی زمین کے ذریعے سے حکم فرمائے ہیں۔ زمین ہی میں رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا گیا ہر عمل کے لیے، مگر جو پانچوں وقت میں اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، یہ جو اعلان کا اصل منشا ہوتا ہے نماز ہے۔ اس نماز کی باری جب آئی تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا۔ علماء فرماتے ہیں ہر عمل کو اللہ نے فرش پر بچھا دی، مگر نماز کی باری آئی تو اللہ نے خود رسول اللہ کو تحفتاً عرش پر بلا کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، گزشتہ 4-5 جمعہ سے میں اسی عنوان پر بات کرتا آ رہا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ نے ساری دنیا کے لیے مال اور اولاد کو آزمائش کے لیے بنائے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ایک موقع ہے اسلامی احکامات کو، اسلامی واقعات کو اور اسلامی تربیت کو امت کے درمیان پیش کرنے کا۔ اصل بڑوں کے درمیان یہ باتیں نہیں ہیں، بڑوں میں نہیں ہے تو پھر بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بڑوں میں اگر دین ہو، دین کی باتیں معلوم ہو، اسلامی احکامات معلوم ہو، شریعت کے کچھ اصول معلوم ہو، اور دین کے جو قربانیاں دیے گئے ہیں ان قربانیوں کا کچھ واقعات ہمارے ذہن میں موجود ہو، تو وہ واقعات اپنے بچوں کو سمجھا بجھا کر ان کو، ان کے ذہن کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو بچپن ہی سے، شروع سے ہی، بچہ کھانا نہیں کھایا تو فون دے دیتے، بچہ شرارت کیا تو اس کے ہاتھ میں فون سونپ دیتے، تاکہ بچہ اس شرارت سے، اس رونے سے تھم جائے، رک جائے۔ لیکن ایک زمانہ تھا والدین بیٹھ کر، ہمارے بڑے بیٹھ کر کچھ اللہ اور اس کے رسول کے واقعات سناتے تھے، لیکن آج اس ماحول کو ختم کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے جتنے حالات ہیں، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ نبی آخر الزمان ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہی نبی کے مدتیں بیان کرنے پر بھی ختم نہیں ہوتے، ایسے واقعات موجود ہیں۔ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ بھی ماں بیٹھ کر یا باپ بیٹھ کر اپنے بچوں کو سمجھائے کہ دین کیا چیز ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر کیسے میسر ہوتی ہیں، اور رسول اللہ کون ہے، اور اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، مختصر اگر ہمارے اندر وہ علم ہوتا، اصل ہمارے اندر وہ نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے ان واقعات سے یا ان اعمال سے ہم بچوں کے سینوں کو بھریں گے؟ ہمارے سینے دین سے خالی ہیں، ہمارے سینے اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں سے خالی ہیں، ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے واقعات سے خالی ہیں۔ جب ہم کچھ بولیں تو دنیا کی بولتے،
کچھ بولے تو دوسروں کے دھونے کی باتیں کرتے ہیں، کچھ بولے تو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ آدمی اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے کچا گوشت نوچ کر کھانے کے برابر گناہ ہو، اس سے بھی زیادہ گناہ ہوگا۔ کوئی اس بات کو پسند کرتا، اللہ پوچھتے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے کچے گوشت کو چبانا؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ اس سے بھی زیادہ خطرناک کسی کی غیبت کرنا۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں قرآن شریف کو بہت زیادہ تلاوت کرنا شروع کر دیتے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جا کر بارہا پوچھتے ہیں افضل الاعمال خیر، افضل الاعمال، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ ہم کریں گے۔ رجب کے مہینے میں آپ شروع کر دیتے۔ ویسے تو ہر مہینہ اللہ سے وہ راضی ہوتے ہیں، ہر لمحہ اللہ سے وہ راضی ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ خوشخبری سنائی۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے کہ وہ رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور رجب کے مہینے میں اللہ کو زیادہ یاد کرتے تھے، اللہ کے کلام کو زیادہ پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کئی افراد ایسے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کئی افراد ایسے ہیں کہ رمضان سے رمضان ہی کو ان کے ہاتھوں میں قرآن آتا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں بچپن سے لے کر موت تک ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں آیا۔ کل قیامت کے دن اللہ اس پر پوچھیں گے تو کیا جواب دے؟ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ وہ جواب دے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ اب اگر ہمارے بچے کسی سے لڑے جھگڑے تو سب سے پہلے ہم دوسرے بچوں کو جو بچے سے ہمارے بچے سے مقابلہ کیا ہے اسے ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک ماحول تھا، پہلے ہم اپنے بچوں کو ڈراتے تھے، بعد میں دوسرے بچوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، مدینے والے روزہ رکھے ہوئے تھے رمضان میں، ایک غیر مسلم کا بچہ باہر کسی چیز کو لے کر کھانے کے لیے گیا تو اس کا باپ ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ آج مسلمانوں کا روزہ ہے، تجھے شرم بھی آتی ہے کہ تو اپنے بچے کو کھانے کی چیز دے کر باہر بھیجتی ہے۔ غیروں میں یہ شرم تھی، آج مسلمانوں میں وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو پھر غیروں میں کیسے آئے؟ مسلمان ہم ہیں اور ہمارے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے غیروں پر حاوی ہو سکتے ہیں؟ غیروں پر کیسے ہم دین پہنچا سکتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ ہم ہی صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب ضرورت پڑ جائے تو ہم اللہ کے در پر حاضری دیتے، جب ضرورت پڑ جائے تو ہم اللہ کے در پر سر ٹیکتے، پھر ضرورت نہ ہو تو پھر اذان 100 مرتبہ ہوئے مسجد کے باہر کھڑے رہے، اللہ اسے سجدے کی توفیق سے بھی محروم کر دے۔ میرے دوستو، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب الشہری و شعبان شہر اللہ و رمضان شہر امتی۔ رجب میرا مہینہ اور شعبان اللہ کا مہینہ ہے اور میری امت کا رمضان ہے۔ اور یہ حدیث میں فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ امت پر جیسے چاہے رحمتوں کو برکتوں کو اتارتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے، ہم جتنا ہو سکے اس میں اللہ سے التجا کرتے رہے،
اللہ سے گڑ گڑاتے رہے، یہ موقع ہے ہمارے لیے، ہمیں سانس باقی ہے، جب ختم ہو جائے آنکھیں بند ہو جائے نا، یاد رکھو اس وقت ہزاروں مرتبہ ہم عمل کریں، وہ عمل کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ام ہانی کے گھر سے سفر معراج شروع کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے سامنے سے ان کا گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ موسیٰ کا قبر ہے، یہ موسیٰ کی قبر مبارک ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ کو قبر کے اندر کی طرف دیکھا تو موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو پوری دنیا اگر وہاں قبر کے اندر نماز پڑھے، وہاں کوئی عمل نیکی والا نہیں ہوگا، دنیا میں نیکی والا ہوگا۔ جو عمل یہاں کریں گے قبر میں اس کی ترتیب باقی رہے گی۔ یہاں جو عمل کو ہم مضبوط قائم کریں گے، ہماری قبر اور ہمارا حشر اسی عمل اور اسی ترتیب پر ہوگا۔ میرے دوستو ہم بھی اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی اولادوں کو بھی صحیح رہنمائی کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہم سرفراز فرمائیں، ہم اپنے بچوں کو اللہ کے لیے لاپرواہی نہ کریں۔ اکثر و بیشتر بچے کم عمر ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھواتے ہیں۔ میں آپ سے یہ حکم نہیں کرتا ہوں کہ بچے کو روزہ رکھاؤ، بلکہ ایک 10 سال 12 سال کی جب بچے کی عمر ہو جائے تو اسے روزہ رکھنے پر زور دو، تاکہ بالغ ہونے پر وہ روزہ رکھنے پر ترتیب قائم رکھ لیں۔ میرے دوستو ہماری یہ زندگی کی ایک ترتیب تھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے ہماری والدہ کو، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ہمیں 8 اور 9 سال سے ترتیب وار روزہ رکھا کرتے تھے، ہمیں نہ رکھنے پر زور دیتے تھے۔ میرے دوستو یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی نماز کے لیے جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر مارو۔ تو صرف نماز کے لیے نہیں، ہر عمل کے لیے دھیرے دھیرے کرتے رہو، تاکہ ہمارا بچہ استقامت کے ساتھ بالغ ہونے پر اس عمل کو قائم اور ہمیشہ مواظبت اور برابر اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سبحان الذی اسری، اللہ کے نبی علیہ السلام کو جس رات میں معراج کی شرف اللہ نے حاصل کروائی، اس دن صبح کو اہل مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سختیاں کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ آپ کو مار ڈالنے کا بھی دھمکی دینے لگے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اپنے گھر والے کے مشورے سے حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن کے گھر میں آ کر سو گئے۔ ام ہانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، حضرت علی چچا زاد بھائی ہیں، اور ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ کئی روایتیں موجود ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کو وہاں سے سفر معراج کی شرف حاصل ہوئی۔ تو حضرت ام ہانی کہتے ہیں کہ پوری سرزمین دنیا میں میرا ایک وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس میں رسول اللہ کو شرف حاصل ہوا کہ میرے چھت پر جبرائیل امین آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، پھر اس کے ساتھ 50,000 فرشتے آئے۔ میرا ایک وہ زمین کا حصہ ہے
کہ قیامت کے دن بھی میں شرف حاصل کرواؤں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں ایک زمین کے حصے کے ذریعے میں محمد الرسول اللہ کے معراج کا میری زمین کے ذریعے سے اللہ نے توفیق بخشی ہے۔ اور ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا، اور سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو آ کر اٹھائے اور کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا، آسمان پر بلایا، اپنے عرش پر بلایا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاریاں شروع کر دی تو آپ کے گھر کے باہر براق ایک جانور ہے جو جنت سے لایا گیا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ براق پر سوار ہو۔ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائے، تو آپ اس پر توقع فرمایا، تھوڑی دیر انتظار فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں انتظار کی کیا ضرورت ہے، آپ سوار ہو جائے، یہاں سے نکلنے کی تیاری ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہ جو سفر کرتا ہوں نا وہ براق پر سفر کرتا ہوں، لیکن میری امت جب جہنم پر سفر کرے گی نا وہ کیسے سفر کرے گی؟ جہنم کا سفر بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ 1500 سال کا سفر ہوتا ہے جہنم کو پار ہونے کا۔ گہرائی کتنا ہے کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، اچانک دھڑال کی آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آواز کیا معلوم ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ تو حضور نے فرمایا آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے اوپر سے ایک بڑا پتھر ڈھکیلا تھا، آج وہ جا کر گرا۔ کتنا گڑا ہے کوئی پتہ نہیں سکتا ہے، ایک پتھر کتنے زور سے آتا ہے، بڑا چٹان، وہ گرنے میں 70 سال ہوا تو کتنا گہرا ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس جگہ جانے سے۔ اور اس کا جو دائرہ ہے نا گول، حضور نے فرمایا چڑھاؤ 5 سال اور برابری 5 سال، اتار 5 سال، 500 سال، تو مکمل 1500 سال کا سفر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین سے فرمایا میں تو براق پر سوار ہو کر یہاں سے اللہ کے در پر حاضری دیتا ہوں، لیکن میری امت کیسے جہنم کے اوپر سے سوار ہو کر جائے؟ تو حضور علیہ السلام کی اس بات کو جبرائیل امین نے اللہ کے در پر پیش کی تو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہاری امت اگر ایک مرتبہ بھی کہے پوری زندگی گناہ کی، لیکن ایک مرتبہ مجھے کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میں اپنے بندوں کو، تمہاری امت کو اس سفر پر آسان کر دوں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے اس مبارک سفر اور خوشیوں کے موقع پر بھی رسول اللہ نے ہمیں کبھی نہیں بھولے۔ اللہ کرے کہ اگر زندگی باقی ہو تو باقی جو مختصر واقعات ہیں انشاءاللہ، بہت لمبے واقعات ہیں، مختصر طور پر بتاتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بتاؤں گا۔ میرے دوستو، ایسے جگہوں میں رسول اللہ نے ہمیں نہیں بھولے۔ ہم کم از کم روزانہ 300-400 مرتبہ رسول اللہ کو ضرور بھیجے درود۔ اور احادیث میں آتا ہے جو آدمی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، جو آپ کو یاد ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، یا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد بھی درود ہے، اور سب سے افضل درود جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں وہ افضل درود ہے۔ احادیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔